بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی خوشی، غم، رزق، حتیٰ کہ آپ کی موت بھی، سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کیوں، پھر کوشش کیوں؟ چلو چلتے ہیں باقاعدہ اپنی ویڈیو کی طرف۔ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور ہے، لوح محفوظ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے راز لکھے ہیں؟ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ اور کیا اس لوح محفوظ پر لکھی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ لوح محفوظ ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیر بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے، اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ مختصر یہ کہ ہر چھوٹا بڑا راز اس تختی میں درج ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ دراصل جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، عرش اور کرسی پر، اور قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل عربی زبان میں لوح تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے۔ یہ شیاطین کی پہنچ سے دور ہے، ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ سامعین کرام، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس لوح محفوظ کی بناوٹ اور شکل کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت اور چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا اور آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر بھی لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ پر لکھا ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ پر بطور ٹائٹل یہ تحریر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا دین اسلام ہے، لہٰذا جو بھی اللہ کے رسولوں کی اتباع کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ آخر میں
ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے بارے میں بتایا ہے یہ سب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے اور کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایات میں ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نظر جھکائے کھڑے ہیں۔ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ ما بعد الطبیعت میں سے ہے، حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی لوح محفوظ کے اوراق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے ہیں، یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کا نزول کائنات میں کس طرح ہوتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوئم پر آتا ہے جو لوح محفوظ کی طرح کی ایک اور تختی ہے جس سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلا اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو جو کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے، اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر امر اور کام میں انسان کو اپنی نیت اور ارادہ شامل کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ اور برے کام کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر یا عذاب دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ بندہ نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ ٹکراتی ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی حکم آسمان والوں سے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اسے حضرت میکائیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں سے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اس حکم کو جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کے فیصلوں کو بدلا جا سکتا ہے اور کیا واقعی دعاؤں سے تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں سے بھی بدل جاتی ہے، اور دوسری تقدیر وہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے علاوہ ایک اور تقدیر ہوتی ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کرے اور اپنے پیارے حبیب کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے بعد مایوس نہ ہوں، تقدیر کو الزام نہ دیں، جبکہ دعا کریں، نماز قائم کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میری تقدیر بہتر فرما دے۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کسی ایک شخص کو ضرور شیئر کریں۔